نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ دیگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے حدیث کی روشنی میں، وہ بہت نازک اور بہت خطرناک معاملہ ہے، اور ہم اس میں سارے ہی تقریباً مبتلا ہیں، صرف اپنی عادت کی وجہ سے یا اپنی فطرت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ تو پہلی روایت میں بیان کرتا ہوں، بخاری شریف کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کا حق دینا ہے، اب حقوق آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ کسی نے اس کی غیبت کی ہو، اس کی برائی کی ہو، اس کو جسمانی طور پہ اذیت پہنچائی ہو، اس کی عزت پہ حملہ کیا ہو، اس کا کوئی مالی لین دین ہو، یعنی جو بھی معاملات ہیں وہ دنیا میں طے کر لے، دنیا میں اس کا حق جو ہے وہ اس کو ادا کر دے، اس سے معافی مانگ لے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن اس کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا کہ جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سکے یا معافی مانگ سکے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا کہ ظالم کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کے ظلم کے مطابق مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ جو ساری عمر اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور ظالم ساری عمر محنت کرنے کے باوجود بھی بالکل خالی دامن رہ جائے گا۔ اگر پھر بھی معاملہ طے نہ ہوا تو پھر مظلوم کی جو گناہ ہیں وہ اس ظلم کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ ساری عمر نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ بہت بڑی روایت ہے، یہ ایک ہی روایت کافی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہم ایک دو روایتیں اور پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 6224 نمبر ہے، اور اس کے بھی جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کسی بھائی کا عیب تلاش نہ کرو، اس کی برائیاں تلاش نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بندے بن کے رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ جو اسلام میں عبادات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہیں، اور وہ ہر کسی پہ فرض بھی نہیں ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا۔ حج بھی جس کے پاس پیسے ہیں وہی حج کرے گا۔ جہاد کے لیے اگر کوئی معذور ہے تو اس پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ صرف ایک نماز ہی نماز ہے جو کسی بھی حال میں کسی بھی شخص کو معاف نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہیں، اور اللہ غفور و رحیم ہے، چاہے تو اپنے حقوق میں پکڑ کر لے، چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کا حق کھایا ہے، جس کی عزت پہ حملہ کیا ہے، جس کی ہم نے غیبت کی ہے، جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اس وقت تک ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ اور ہماری ساری عمر کی جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو روزے ہیں، نمازیں ہیں، جو ہماری زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے جو ہم نے کیا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے کھاتے میں چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کا حق مارا ہوگا، اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے، 9185 مسند احمد کی روایت ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے، اس میں ہم بہت سستی کرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ جہاں بھی کہیں ہم 2-4 مرد یا خواتین بیٹھی ہوں تو ان کا سب سے جو بڑا موضوع ہوتا ہے وہ دوسروں کی غیبت ہوتا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہمیں کہ ہم اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ اسی میں ایک اور روایت یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مظلوم کو ضرور حق دلایا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا اس تھپڑ کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اور یہاں تک ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ خدارہ اس پہ غور کیجئے، اس پہ غور کیجئے۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو ہماری زبان ہے یہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ ہم ہاتھ سے تو کم چلو کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن زبان سے تو ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم بلا وجہ لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان بتائے، اور پھر آپ نے بتایا کہ کیا میں تمہیں پورے اسلام کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ نے باقاعدہ اپنی زبان مبارک کو نکال کے پکڑا اور فرمایا کہ اس پہ قابو رکھ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے ہی تو لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ جو عام جہنمی ہیں وہ سیدھے رخ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن جو زبان کے فتنے والے جہنمی ہوں گے ان کے الٹے رخ سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا ناحق خون کیا ہے، تو آج ہم اس سے معافی مانگ لیں، اپنا معاملہ دنیا میں ہی طے کر لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں زندگی کا کہ کب زندگی ختم ہو جائے، اور پھر ہم پچھتاتے رہیں کہ کاش میں نے اپنے یہ معاملات دنیا میں ہی سیدھے کر لیے ہوتے۔ ایک ہم اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی سے معافی مانگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بہت نازک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے اس میں ہم بہت لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہم اگر خدا نے کسی کو مال دیا ہے یا کسی کو کوئی عہدہ دے دیا ہے تو وہ اپنے متحدوں کو بڑا ذلیل کرتا ہے۔ وہ تو بیچارے خاموشی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، لیکن جو اس کا حساب کتاب ہوگا وہ بہت مشکل ہوگا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اکثر غیبت کرنا تو ہماری عادت میں شامل ہے نا، بغیر وجہ کے ہم لوگوں پہ، ان کے کپڑوں پہ، ان کی عادات پہ، ان کے بولنے پہ، ہر چیز پہ ہم نقص نکالتے رہتے ہیں جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لکھی جا رہی ہیں، یہ لکھی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس دن پتہ چلے گا جب وہ پرچہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اس دن فرمایا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ تو جب وہ کتاب پڑھے گا تو پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ الحجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بڑا ہو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم سب کو حقوق العباد کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جن کی ذمہ داری آپ پہ ہے، آپ کی بیوی بچے، ان کی اخراجات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور جو کوئی اگر آپ کو کسی نے عہدہ دیا ہے
اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے تو آپ کے جو متحد ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کریں. یہ آپ کی آخری وصیت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ یہی فرمایا تھا نماز کے بارے میں، اور یہ فرمایا تھا اپنے غلاموں پہ رحم کرنا. تو یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ ہم ساری عمر نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور مشقت کرنے کے باوجود قیامت والے دن ہم خالی دامن ہوں گے. خدا نخواستہ اگر ہم نے کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق ذلیل کیا ہوگا، تو ساری عمر کی مشقت کرنے کے باوجود ہم خالی دامن ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر پھر بھی معاملہ سیٹ نہ ہوا تو پھر لوگوں کے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے اور ہمیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں نے صرف 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ اگر عبرت حاصل کرنی ہو تو یہی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے، کسی کے نقص نکالنے سے، کسی کے عیب تلاش کرنے سے، کسی پہ ظلم کرنے سے، کسی کی ناحق مال کھانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے فتنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان پہ قابو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کے فتنوں سے اور زبان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، تاکہ ہماری ہاتھ اور ہماری زبان سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اس حدیث پہ پہلے کافی بات ہو چکی ہے، جو اسلام کا پیغام نامی بیان تھا، اگر کسی نے سننا ہو تو وہ سن سکتا ہے. اس میں کافی بات ہو چکی ہے اس حدیث پہ. تو ہمیں حقوق العباد کا بہت بہت خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جو نئے دوست آئے ہیں سننے والے، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی اگر مدد شامل حال رہی تو اس چینل پہ آپ کو صرف حدیث مبارکہ اور اچھی باتیں ہی ملیں گے. کسی مسلک کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف کوئی فتنہ بازی، کوئی گالی گلوچ یا کسی کا مذاق اڑانا یا کسی بھی فتوے لگانا انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.